اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ کس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہو کر بھی شیطان کی بندگی کرنے لگتا ہے اور اسے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے دو عظیم چیزوں کا انتخاب کیا۔ ایک چیز نبوت و رسالت اور دوسری چیز آسمانی کتابیں ہیں۔ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و رسل میں افضل ترین مقام رکھتے ہیں، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید بھی تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین مقام رکھتی ہے۔ اور انہی دونوں چیزوں کی افضلیت کی وجہ سے ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور اس قرآن پر عمل کرنے والی جو امت ہے وہ پچھلی تمام امتوں پر فضیلت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے وہ دو باتیں جس کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی ہے کبھی بھی نہ بھولیں۔ پہلی چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی یعنی اس میں ہمارا کوئی زور نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ وہ کیا کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ ظاہر ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کسی کافر کے گھر میں، کسی یہودی یا عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کریم کا ہم پر فضل اور کرم کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، تو اس بات پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ صرف اسی ایک بات پر اگر ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہے نا تو بھی ہم اس کا وہ احسان، اس کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دی وہ یہ کہ ہمیں اپنی سب سے پیاری کتاب قرآن کریم عطا کی، جس میں ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے سنہرے اصول دیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کاموں کے کرنے کا کہا اور کچھ کاموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ تو اب اگر کوئی بھی انسان ان تمام چیزوں کو، باتوں کو فالو کرے گا، اللہ کے احکام کو مانے گا، تو گویا وہ اللہ کی بندگی میں ہے، اس نے اپنے رب کی بندگی کی، اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ لیکن اگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چیز منع کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہوں، اور جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ بھائی یہ کرو وہ ہم نہ کر رہے ہوں، تو پھر سوچئے کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہم نے کس کی اطاعت کی؟ بلا شبہ ہم نے پھر شیطان کی اطاعت کی اور ہم اس کی بندگی میں چلے گئے۔ جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سب کے ساتھ انصاف کا اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی، فحش کام اور برائیوں سے اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور نصیحت کو قبول کر لو۔ اللہ اکبر۔ کون سے کام کرنے کا حکم ہے؟ کہ سب کے ساتھ انصاف کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور کن کاموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں؟ بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، برائیاں نہ کرو اور ظلم مت کرو۔ اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو، تم نصیحت کو قبول کرو۔ یہ تو صرف ایک آیت ہے، ایسی ہی کتنی آیات ہیں جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسی ایک آیت پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو واللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ غور کیجیے، سب سے پہلی چیز سب کے ساتھ عدل کرو، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں زندگی کے جس مقام پر بھی ہوں ہر بات اور ہر کام میں عدل و انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آؤں۔ میری نظر اپنی شخصیت پر نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر میری عزت کا سوال ہے تو میں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں کہ بس میری عزت جو ہے وہ بحال رہے، اور وہاں پر میں عدل و انصاف کروں، اور جہاں معاملہ اس سے ہٹ کر ہو
تو بس میں اللہ کے حکم کی پرواہ ہی نہ کروں کہ کوئی بات نہیں، اگر کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا کرنے والا پھر عدل کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور میں کہوں کہ نہیں، مجھے چونکہ یہ بندہ زیادہ پیارا ہے، زیادہ عزیز ہے، تو اس کے ساتھ تو میں رشتہ نبھاؤں گا، اور یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، اس میں کچھ ایسے باتیں ہیں، اس میں کچھ ایسے کام ہیں جو مجھے پسند نہیں آ رہے، تو اس لیے میں اس کے ساتھ قطع تعلقی کروں گا، میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر لوں گا۔ تو پھر یہ تو ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اللہ کے بندے تو نہیں ہیں ہم، اللہ کی تو نہیں مان رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رشتوں کو جوڑو، ایک پیچھے آیت ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی نا کہ رشتوں کو جوڑو، جن رشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑو، ان کو مت توڑو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے سب کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے، جس کے ساتھ ہمارا دل ہے ہم رشتہ استوار رکھ رہے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا دل نہیں ہے اس کے ساتھ ہم رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ تو گویا ہم نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہوگا کہ جس کی نظر میں اللہ کا پیغام سب سے افضل ہوگا، اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ زندگی تو بے شک ختم ہونے والی ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو یہاں پر میں اپنے رب کی مانوں، اپنی مرضی مت چلاؤں۔ لیکن افسوس کہ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جہاں پر ہماری عزت ہوگی ہم وہاں جائیں گے، اور نہایت افسوس کے ساتھ آج لوگوں کی نظر میں عزت کیا ہے؟ کوئی آپ کو اچھے سے پوچھے، اچھے سے بٹھائے، اچھا کھانا کھلائے۔ اگر یہی عزت ہوتی تو امام علی علیہ السلام یہ کیوں فرماتے کہ جس گھر میں عزت نہ ملے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ جس گھر میں عزت نہ ملے اور اس گھر میں تمہیں سونے کے برتن میں کھانا کھلانے کی دعوت ملے تو خبردار ایسے گھر میں مت جانا۔ اللہ اکبر! یعنی عزت کوئی اور چیز ہے۔ امام کی نظر میں عزت یہ نہیں ہے کہ تمہیں سونے اور چاندی کے بہترین برتنوں میں بہترین کھانا کھلایا جائے، تمہاری دعوتیں کی جائیں، عزت یہ نہیں ہے۔ امام کی اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ صرف بہترین کھانا کھلانا یا اچھے سے بات کر لینا ہی عزت نہیں ہوتی، بلکہ کھانا کھلانے والے کے طور طریقے اور اس کی نیت بھی دیکھی جائے گی۔ اور یہ شعور ہمیں کب آئے گا؟ یہ تب آتا ہے جب ہم اللہ کی کتاب سے انسانوں کو سمجھتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں کہ ہماری عزت ہو رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں، ہم اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، پھر ہم انسانوں کے رویے دیکھتے ہیں اور اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ یہ تو صرف چند کام ہیں اس آیت میں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا میرا حکم ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ جس میں چند باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روک رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ حیا کو مرد و عورت کا زیور کہا گیا۔ قرآن کریم میں ہی سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مومن مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہو کر ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ عورتوں سے مخاطب ہیں کہ مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی رہو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دو، اور اپنی اوڑھنیوں یعنی اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ محرم اور نام محرم کا پورا کنسپٹ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آپ جا کے کھول کے پڑھیے تو صحیح سورہ نور آیت نمبر 30۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں، کھول کھول کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بات میں نہ شرماتے ہیں اور نہ تکلف سے کام لیتے ہیں۔
بلکہ کھول کھول کر ایک چیز ہمارے لیے واضح کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی زینت کو غیر مردوں پر ظاہر نہ کرو، مگر افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہم عورتیں تو زینت کرتی ہی تب ہیں جب ہمیں گھر سے کہیں باہر جانا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، گھروں میں تو ہم بس گندے مندے کپڑے، بکھرے بال اور پتہ نہیں عجیب سی ہماری حالت ہوتی ہے جب ہم گھر میں کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں شرمندگی کے ساتھ کہوں گی، میرا اپنا بھی یہی حال ہے۔ گھر میں ہم ایسے ہی رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کرنا ہے بن سنور کے، تو کوئی نہیں، خیر ہے، بس گھر میں ہم ایسے ہی ہیں۔ لیکن جب کہیں باہر جانا پڑ جاتا ہے، جب ہم کوئی شادیوں میں جاتے ہیں، فنکشن اٹینڈ کرنے جانا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر لوگ پارلروں پہ جاتے ہیں، پارلروں پہ جا کے تو خوب تیاری ہوتی ہے، اور پھر سج سنور کے تو وہ گھروں سے نکلتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ یہ سب کس کے احکام پہ عمل ہو رہا ہے؟ ہمارے یہ جو عمل ہے کس کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ گھروں پر صاف ستھری رہو، سجو سنورو، والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ تو آخر پھر وہ کون ہے جس نے ہماری سوچ کو الٹ کر دیا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ اس سے بچ کر رہو، تمہارا شیطان بہت شاطر ہے، بہت چلاک ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تم اس کی چالوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈھالے رکھو۔ تو افسوس کے ساتھ کہ اپنے یہ چادروں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک کیا ہے؟ وہی ہے، دیکھیں کہ گھروں میں ہم بڑی بڑی چادریں لے کر پھرتے رہتے ہیں اور بس گھروں کے کام کاج کرتے رہتے ہیں، اور جب کسی تقریب میں جانا ہو تو وہ چادروں کی جگہ پر باریک سے دوپٹے آ جائیں گے، اور وہ بھی گلے میں بس ڈالے ہوں گے یا پھر ایک کاندھے میں ڈالے ہوں گے بس۔ اور اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ دوپٹے بس غائب ہو رہے ہیں، اب تو ملتے ہی نہیں ہیں، وہ اوڑھنیاں، وہ چادریں، وہ دوپٹے کہاں گئے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم اوپن مائنڈڈ ہو گئے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ذلت و رسوائی کی دلدل میں گرتے جا رہے ہیں، اور آخر میں پھر جہنم کا گڑھا ہی ہمارا مقدر بنے گا۔ لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ ہم سوچیں نا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے ہم نے وہ اپنی پرانی ساری رسومات کو فرسودہ خیال کر لیا، اور ہم سمجھے کہ نہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، بھائی اب تو ترقی پذیر ملک بن رہا ہے ہمارا۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا دشمن بڑا ہی شاطر ہے اور بڑا ہی چالاک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا وار کرتا ہے، اور برائیوں کو وہ فیشن کا نام دے دے کر ہمارے اندر داخل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، چادروں کی جگہ پہلے باریک دوپٹوں نے لی، پھر دوپٹے سر سے گلے میں آ گئے، اور اب وہ غائب ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فیشن ہے، یہ ہم جو ہے وہ اوپن مائنڈڈ ہو گئے ہیں، کھلے ذہن کے مالک بن گئے ہیں ہم۔ اچھا، کھلا ذہن کیا یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کو توڑتے رہیں؟ یہ کہتا ہے کھلا ذہن؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ مومن چالاک ہوتا ہے، مومن باشعور ہوتا ہے، مومن دشمن کی چالوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے، مومن کا دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا بن چکے ہیں؟ ہمارے دل گندگی سے بھرے پڑے ہیں، ہمارا ذہن ہر وقت چالوں میں مصروف رہتا ہے، ہماری زبان پر ہر وقت جھوٹ، غیبت اور چغلی رہتی ہے، ہمارے ہاتھ برائیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں برائیوں سے بچو، لیکن ہم تو بڑھ چڑھ کر برائیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا یعنی کام ہو جو نیا ہو، جو دیکھنے والے کو نیا لگے۔ اب یہ پرانی رسمیں، پرانے یہ تو اب چھوڑیں، اب کوئی نئی چیز ہونی چاہیے۔
اور پھر وہ شیطان نئی چیز کے نام پر ہی فحاشی اور گناہ کو ہمارے لیے سمپل کر دیتا ہے کہ یہ ہے نئی چیز، کرو اور خوب مزے اڑاؤ۔ استغفر اللہ۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیے کہ آج کل حجاب کرنے کا جو فیشن ہے وہ ہو رہا ہے کہ جی حجاب کیا جاتا ہے، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر حجاب کو حجاب کی طرح کیا جائے، حجاب کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا پردہ ہو، لیکن حجاب آج کیا ہو رہا ہے کہ سر کے بالوں کو بس چھپا لو اور وہ سارا جو بھی چادر ہے دوپٹہ چھوٹا سا وہ اس کو اوپر ہی اوپر کر کے تو اس کو وہ پنے لگا کے اس کا سٹائل سا بنا لو، تو یہ کیا ہے، یہ جی حجاب ہو گیا، یعنی پردہ ہو گیا، ہمارا سینہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ جبکہ اگر آپ آیت پہ غور کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں، واضح فرما رہے ہیں کہ اپنی آرائش کو چھپاؤ، اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈالو۔ اور اللہ تو فرماتے ہیں کہ عورتوں کے چلنے تک کی آواز جو ہے وہ غیر محرم کو نہیں آنی چاہیے، یعنی اس طرح سے اپنی جو تمہاری جھنکار ہے، جو بھی تم نے کچھ پہنا ہوا ہے ایسا، تو اس کی ایسی محسوس نہ ہو یعنی غیر محرم کو۔ لیکن آج کل تو سب کچھ الٹ ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو، یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم تو شروع سے ایسا ہی کر رہے ہیں تو اب شاید بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنی عمر ہماری گزر گئی۔ پہلے تو سب ایسے ہی تھے نا، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل کریں تو انسان کو بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے رب کی پکار پر اس کو لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہمیں نسب سے ملا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دین ہے، ہمارے نصیب سے ملا ہے وہ۔ اور قرآن بار بار اہل کتاب کی مثالیں ہمیں دے کر بیان کرتا ہے کہ حسب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارا حسب یعنی تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک تمہارے کسب ٹھیک نہیں ہوں گے نا، تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، تب تک تمہارا نسب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے عمل ٹھیک کرنے ہوں گے۔ تو بس اس ایک چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں میری بچیاں کہ ہماری پہلی فضیلت یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، یہ کسی کام نہیں آئے گا جب تک ہم اپنی دوسری فضیلت یعنی قرآن کریم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام ہے، اللہ نے ہمیں وہ اپنی سب سے بہترین کتاب عطا کی ہے، اگر ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری جو پہلی فضیلت ہے نا وہ ہمارے کوئی کام نہیں آنے والی۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ صرف اور صرف رسول اللہ کو امتی ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس کے کرم پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو وہ ہم سے چاہتا ہے، جو وہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اے میری بندو، میں نے تمہارے لیے یہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا ہے، اس میں تمہارے لیے تمام احکامات ہیں، تو اب اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ چند دن کی جو تمہارے پاس مہلت ہے، زندگی ہے اس میں، اور پھر میرے پاس آ جاؤ۔ تو جو بھی تم نے کیا ہوگا نا، جیسے وہ سال کے اینڈ پر رزلٹ نکلتا ہے نا، تو وہ پھر بس ہماری زندگی کے اینڈ پر بھی وہ رزلٹ نکلنے والا ہے، وہ جو ایک شیٹ ہوگی نا وہ اعمال نامے کی صورت میں ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کر دیجئے، ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا کیجئے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، لیکن ہمیں اتنا شعور عطا کیجئے، اتنی عقل ہماری کھول دیجئے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اور پھر ہمیں اتنی طاقت عطا کیجئے، ہمیں اتنی توفیق عطا کیجئے کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔